بارئ الخلائق اجمعین ثم الصلاة والسلام علی سیدنا و مولانا بالقاسم محمد اللهم صل علی محمد و آل محمد وعجل فرجہ صلی اللہ علیہ وآلہ الطیبین الطاہرین. عزیزان محترم، آپ اس سردی اور بارش کے عالم میں یہاں جمع ہوئے ہیں تاکہ انسانیت کو جگائیں. آج سے تقریباً 70 سال پہلے بر صغیر پاک و ہند کے جغرافیہ میں ایک مملکت بنا جسے نام دیا گیا پاکستان. پاکستان کی بنیاد کلمہ طیبہ کی بنیاد پہ بنی. ایک ایسی وطن، ایک ایسی ملک جس کے سیاستدانوں پہ آج بھی 70 سال گزرے ہوئے انسانیت فخر کرتے ہیں. ایک ایسا ملک جس کا نظریہ پرداز علامہ اقبال تھے، اس نظریے کو جامع عملی پہنانے والے قائد اعظم محمد علی جناح تھے، خان لیاقت علی خان تھے، اور کتنے ہمارے جید سیاست مدار تھے جو باسواد تھے، پڑھے لکھے تھے، جہالت کا شکار نہیں ہوئے تھے. یہ 20 سال 25 سال پتہ نہیں اس خطے ارضی کو کس کا نظر لگ گیا جو آج وہاں انسانیت کے خون بہائے جا رہے ہیں، اور جو سیاست مدار اس مملکت ارضی کو چلانے میں لگے ہوئے ہیں وہ خود جہالت کے اس قدر شکار ہے کہ اسے انسان کہنا بھی انسان کو شرم آتا ہے. بے شک بے شک بے شک. بات یہ نہیں ہے یہ جو نعرے لگاتے ہیں حسین 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 تسکین دل ہے. آہا ماشاءاللہ قبلہ. کہاں آپ پر جب بھی کوئی مشکل وقت آیا تو نواسہ رسول کو یاد کرو. بے شک. بات تو نہیں ہے ہم لوگ یہاں جمع ہوئے ہیں اس عرضی خطی کے دفاع کے لیے. اے نااہل سیاستدانوں سنو، یہ جمع ہوئے ہیں پاکستان کے دفاع کے لیے، پاکستان کے تحفظ کے لیے، پاکستان کو بچانے کے لیے. پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ. پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ. پاکستان بنایا تھا، پاکستان بچائیں گے. پاکستان بنایا تھا، پاکستان بچائیں گے. پاکستان کے بچاؤ کے لیے یہ لوگ جمع ہوئے ہیں. جس سیاست پہ آپ لگے ہوئے ہیں یقین جانیے تاریخ میں جو لوگ اس سیاست پہ گئے اس کا نام ہی صفحہ ہستی سے مٹ گیا. آپ تو اپنے سیاست میں لگے ہوئے کم از کم جلاوطنی کی حالت بھی آپ تو دیکھے تھے. آپ تو سعودی عرب میں بھی گئے تھے، انگلینڈ میں بھی گئے تھے. اتنا شعور نہیں کہ کوئی سیاست مدار، کوئی شیف، کوئی بانی مملکت اپنے رعایا کا کس طرح خیال رکھے. انگلینڈ میں آپ گئے ہیں، یہاں جرمنی میں اور جتنے بھی کنٹریز میں جب آپ جائیں گے جو امیر مملکت ہے اس کا سب سے زیادہ تکلیف، سب سے زیادہ خصوصیت یہ ہے کہ اپنے رعایا کا خیال رکھے. خدا نہ کرے رعایا کا حالت اس طرح ہو کہ وہ فوج جو تحفظ و ناموس وطن کے لیے ہے، جو رعایا کی جان کے لیے، وہ خود چلے رعایا کو مارنے. آپ یہ نہ بھولیے کہ اگر اس راستے پہ آپ چلیں گے تو یہ راستہ آپ کی قدرت پہاڑ، کوئی ہمالیہ کے پہاڑ کے برابر بھی کیوں نہ ہو، جو ظلم کا راستہ اختیار کرے گا
اس کا قدرت کوئی ہمالیہ کے پہاڑوں کی برابر بھی کوئی نہ ہو تو ایک دن نہ ایک دن اسے مٹ جانا ہو. سبحان اللہ سبحان اللہ ماشاء اللہ. ہر ایک داغ دیدہ ہے, ہر ایک رنجور ہے یہاں جمع ہوئے ہیں تاکہ اپنے خیالات کا اظہار کرے, تاکہ جو غفلت کے شکار ہے اسے بیدار کیا جائے. کسی سے ذاتی دشمنی نہیں ہے, یہ بھی ہمارے ہیں, جنرل کونسلیٹ بھی ہمارے ہیں, لیکن وزیر اعظم صاحب بھی ہمارے ہیں, پرائم منسٹر صاحب بھی ہمارے ہیں, لیکن بدبختی یہ ہے کہ غافل ہوئے ہیں, غفلت سے بیدار کیا جا رہا ہے کہ اس وطن کو خدا کے لیے بچاؤ, اس طرف نہ جانے دو کہ کل یہ نہ ہو کہ یہ ٹکڑے ٹکڑے میں بٹ جائے. اپنی مفاد کے لیے سوچو, شعور ہی نہیں ہے. آپ کے ساتھ ہی آپ کے ہمسائے میں کتنے زیادہ انرجی کے مالک ہیں, آپ کو اتنا ہی حریت نہیں ہے تاکہ آپ اس کے ساتھ معاہدہ کریں. سبحان اللہ. بدبختی کے عالم, عزیزان محترم, بدبختی کی یہ عالم ہے. اس سے بڑی بدبختی کیا ہو سکتی ہے کہ انسان کے پاس اتنا ہی اختیار نہ ہو. وہ جو آپ کے بڑے بڑے ارباب ہیں, وہ بڑے بڑے ارباب کے پاس آج کچھ ہی نہیں رہا, آج اس پہ ناز آ جائے. کیا مملکت تھا. آپ کراچی میں کبھی کبھی جاتے تھے رات کو 2 بجے تو بالکل امن کا ایسی فضا, انسان بالکل خوشی محسوس کرتے تھے. لیکن آج آپ جا کے دیکھ لیجئے, لاہور آپ جا کے دیکھ لیجئے, خیبر پختونخوا آپ جا کے دیکھ لیجئے, بلوچستان آپ جا کے دیکھ لیجئے, کیا فیسلٹیز آپ کے پاس نہیں تھے. نااہل حکمران, آپ نے کیا کیا؟ قوم پرستی, فرقہ پرستی, سب بائی بائی ہے. یہ شیعہ اور سنی, پتہ نہیں کتنے کتنے تفرقہ, یہ سب نااہل حکومت اپنی حکومت کے لیے کرتے ہیں. بے شک تفرقہ کرو, اپنی حکومت بچاؤ. ورنہ کیا وجہ تھا کہ آج یہاں مارے جائے, یہاں مارے جائے, یہاں مارے جائے. تو یہ جب جمع ہوئے آپ کی برادری, آپ کے یہاں جو جمع ہوئے صرف آپ کو جگانے کے لیے, بیدار کرنے کے لیے, اپنے حکمرانوں کو پیغام پہنچانے کے لیے کہ خدا کے لیے اس مملکت ارضی کو بچاؤ. جو ہمارے جید علماء دل سوختہ ہیں تحفظ پاکستان کے لیے, وہ لوگ وہاں اسلام آباد میں آ کے احتجاجی مظاہرے کرتے ہیں. ہم لوگ بھی ہم ندا ہو کے ہم ندا کرتے ہیں. کہا مولا الموحدین علی ابن ابی طالب نے, کہا کونوا للظالم خصما وللمظلوم عونا, مظلوم کی حامی بن جاؤ, ظالم کے لیے خصومت کا رویہ اختیار کرو. راجہ ناصر عباس اور جید علماء وہاں جمع ہے, احتجاج کر رہے تھا کہ آپ لوگ اپنے خواب غفلت سے بیدار ہو. یہ جو زندگی آپ گزار رہے ہیں, 2 روزہ زندگی, کل پتہ نہیں آپ کا نام تاریخ پاکستان میں کس طرح لکھا جائے گا. 2 دن جب آپ گزاریں گے, پھر جب آپ جائیں گے تو تاریخ اپنے اوراق قائم رکھے گا. عزیزان محترم, ایک وقت تھا وہاں کربلا میں ایک شخص تھا یزید, تاریخ اس کا نام دیکھیے کس الفاظ میں لکھا ہے. عبید اللہ ابن زیاد جب قیام کربلا ہوا, کہا حسین کا خون بالکل مٹتا ہی نہیں, جہاں جہاں جاؤ حسین حسین ہے. تاریخ لکھا ان الفاظ میں. آپ اپنے جید سیاست مداروں کو دیکھ لیجئے, قائد اعظم محمد علی جناح کا نام, علامہ اقبال شریف کا نام, خان لیاقت علی خان, پھر یہاں آئے جہاں ماشاءاللہ والے بڑھ گئے اپنی مفاد کے لیے. آپ ان کا بھی ہسٹری آپ ذرا پڑھ لیجیے. تو یہ خواب غفلت ہے. عزیزان محترم, یہاں جمع ہوئے نعرے لگاتے ہیں تاکہ کچھ یہ جو ظاہری حکمران ہے اپنی حکمرانی کے لیے بہت خوش ہے. 2 روزہ آپ ذرا بیدار ہو جائیں, اپنے رعایا کا خیال رکھیں, کیا بات کیا بات. اتنا بھی حریت رکھے, اتنا بھی غلام نہ بنے.
1000 से जायद पाकिस्तानी मिना में कुर्बान हो गए। पाकिस्तान को इतना भी इख्तियार नहीं था कि अपने 10 मैयतों को पाकिस्तान लाए। आले सऊद के गुलामों से कौन मरा? बदमाश हुकूमत देख जरा, ये किसका लहू, ये कौन मरा? बदमाश हुकूमत देख जरा, किसका लहू, ये कौन मरा? बदमाश हुकूमत देख जरा, किसका लहू मक्तल में गिरा? बदमाश हुकूमत बोल जरा, ये किसका लहू मक्तल में गिरा? बदमाश हुकूमत बोल जरा। लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या हुसैन। लब्बैक या हुसैन। जिसके पास इतना ही हुर्रियत ना हो, वाह वाह। इतना ही गुलामी का शिकार हो, तो वो हमें क्या बचाएगा? पाकिस्तान और पाकिस्तानी होने के नाते ये जमा है। कहते हैं हमारे खत्ते अर्जी भी एक बहुत बड़ी वतन था। क्या हुआ इस खत्ते को? क्या हुआ इस नाअहल सियासत मदारों को, जिसके पास वक्त ही नहीं है मुतालिया का? पता नहीं, कुछ पढ़ते भी है, कुछ लिखते भी है, कुछ समझते भी है। एक वक्त था, आज उस वक्त का मुकायसा आप इस वक्त से करें। मैं सियासी आदमी नहीं हूं, लेकिन जिस खत्ते जोग्राफियाई में कभी हिंदुस्तान बना, कभी पाकिस्तान, आप अपने हमसाये से कुछ सीखे। वाह 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 वाह, क्या बात है, क्या आप हमसाये से कुछ सीखे ओए होए होए। कि वो 1947 में वहां भी आजादी, यहाँ भी आजादी, वो कहां से कहां चले गए और आप कहां पे ठहर गए? ओह, अफसोस अफसोस। वाह। उनके पास ना कलमा तैयबा था, हाय 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 हाय। ना रसूल जैसे अमीर था, ओहो, ना कुरान जैसी किताब, वाह जी वाह। ना उनके तारीख में ऐसे जय्यद लोग गुजरे हैं तारीख इस्लाम में। इतने ही बावजूद आप पीछे रह गए, तो आप एहलकार नहीं है, आपके पास अहलियत ही नहीं है। हुकूमत पाकिस्तान आपके कब्जे में, और पाकिस्तान जैसी खूबसूरत कंट्री आपके कब्जे में, आप उसे पता नहीं कहां से कहां ले जाना चाहते हैं। कम से कम मेरे अजीज दोस्तों, जिसे दर्द मिल्लत पाकिस्तान हो, जिसे इस कंट्री के बारे में कुछ दर्द हो, चाहे वो कॉन्सुलेट में बैठे या चाहे वो बोर्ड शफ्ट में बैठे सिफारत खाने में, चाहे वो प्राइम मिनिस्टर हो, चाहे वो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ हो, इस नुक्ते पे जरा सोचे कि पाकिस्तान हमारी मफाद का सबसे बेहतरीन मफाद है। बेशक बेशक। किसी की गुलामी, किसी के नाम पे, किसी के पार्टी पे, किसी के मंसूबे पे, किसी भी तफरीके पे नहीं, हमें पाकिस्तान बचाना है। बहुत अच्छा। और जहां भी पाकिस्तान खून बहाते हैं पाकिस्तान में, उन हस्तियों को, उन लोगों को, उन शख्स को निशानदेही करके मारना है। ऐसी सियासत सही सियासत नहीं है कि तफरीका करके अपनी हुकूमत बचाओ, तफरीका करके अपनी हुकूमत फैलाओ। अल्लाह। क्या हुआ जब देखते हैं, अभी मैं सियासी आदमी नहीं हूँ, क्या हुआ कि जिसके पास हुकूमत है वो पंजाब में बैठते हैं, लेकिन पंजाब का सबसे बड़ा और सबसे जबरदस्त मुकाबला करने वाले सिंध है। चले सिंध में खून बहाया जाए, ये नाअहल हुकूमतों का काम है ताकि अपनी हुकूमतों को बचाया जाए। लेकिन पाकिस्तानी बेचारा, आप जरा देख के, रोटी उनके पास नहीं, कानून नहीं है, सब इमिग्रेशन करके यहाँ आ रहे हैं। यहाँ आपके जितने भी लोग हैं यहाँ जमा हुए हैं, अमनियत की वजह से अमन नहीं था उनके पास, खाना नहीं था उनके पास, कपड़े नहीं थे उनके पास, स्कूल नहीं थे उनके पास, बच्चों के लिए मुस्तकबिल नहीं था। कहाँ आए हम लोग, जाएंगे जर्मनी, इंग्लैंड, कनाडा, वहाँ शिफ्ट होंगे। अपने फैमिलीज को, अपने वतन को छोड़ के यहाँ तशरीफ लाए हैं और यहाँ भी अपना एहतजाज करते हैं ताकि आप हज़रात जो आराम से सो रहे हैं इस ख्वाब ग़फलत से बेदार हो। एहतजाज का मतलब यही है कि ऐ लोगों बेदार हो जाओ, वरना हमें जरूरत नहीं था कि हम लोग यहाँ बैठे, आप वहाँ बैठे, अपने दरमियान एक लकीर खींचे कि आप उस तरफ, हम इस तरफ, इस तरफ और उस तरफ की बात नहीं है। हम आप है और आप हम है। लेकिन बात ये है कि आप समझते ही नहीं है। आप वो भाई है जो भाई का दावा करते हैं
لیکن اپنے آپ کو اس نیند میں لگائے ہوئے خواب غفلت میں جو جاگنے کا بات ہی نہیں کرتے. شعور آپ کے پاس نہیں ہے, بیداری آپ کے پاس نہیں ہے, علم آپ کے پاس نہیں ہے, جہالت ہی جہالت ہے. جب علماء آتے ہیں تو آپ علماء کو کبھی اڑا دیتے ہیں. ہمارے قید جاید علامہ عارف حسین الحسینی وہ 20 سال 25 سال پہلے یہی کہتے تھے کہ پاکستان کے امن کے لیے, پاکستان کے تحفظ کے لیے, پاکستان کی بقا کے لیے, پاکستان کی ترقی کے لیے ہمیں آپ کو مستقل سوچ رکھنا چاہیے, نہ کہ اس کے کہنے پہ یا اس کے کہنے پہ اپنے آپ کو خراب کریں. بہت اچھا, بہت ماشاءاللہ. اگر کوئی ہو تو یہی الفاظ اس کے لیے کافی ہے, ورنہ اس درد دل کو الفاظ نہیں ہے تاکہ آپ کو پہنچائیں. جو ہمارے برادر گرامی راجہ ناصر عباس صرف مملکت پاکستان اور پاکستانیوں کے تحفظ کے لیے یہ 12 دن وہاں تشریف فرما ہے, میرے پاس الفاظ ہی نہیں ہے تاکہ میں اس کے درد کو آپ تک پہنچاؤں. لیکن آپ کے پاس بھی وہ کان نہیں ہے, وہ آپ شعور نہیں ہے جو آپ دیکھ سکیں. سعدی شیرازی کا ایک شعر تھا, کہتے ہیں بنی آدم اعضاء یک دیگرن. یہ جو اولاد آدمی ہے یہ ایک دوسرے کا اعضاء ہے. بنی آدم اعضاء یک دیگرن چو عضوی بدرد آورد روزگار دیگر عضوها را نماند قرار. اگر زمانے نے کسی عضو کو نقصان پہنچائے تو دوسرے اعضاء بھی آرام سے نہیں بیٹھ سکتے. ہے ہماری درسگاہ شہادتوں کا راستہ, نعرہ حیدری. دعا ہے کہ خدا تبارک و تعالی ہمیں یہ شعور عنایت کرے تاکہ کم از کم ہم انسان بن کے سوچیں, کم از کم ہم اپنی انسانیت کا خیال رکھیں کہ یہ جو مارے جاتے ہیں, یہ لوگ قتل ہوتے ہیں, یہ کوئی جانور نہیں, انسان ہے. اپنی مفاد سے بالا کر, تفرقہ افغانی سے بالا تر, صرف مملکت ارضی پاکستان کی ترقی اور مفاد کے لیے سوچیں. یہ خون خرابہ یہ مملکت کو تاریخ ہے کہ وہاں بھی ایک کنٹری تھا, یہاں بھی ایک کنٹری تھا, وہ بہت آگے نکل گئے لیکن ہم بہت پیچھے رہ گئے. وجہ یہی تھا کہ ہم لوگ بہت غلط منصوبے چلے نکلے. اس منصوبوں کی اصلاح کے لیے یہ آپ کے برادر حضرات یہاں تشریف ہیں, فرما رہے ہیں, نواخوانی کرتے ہیں, اپنے اظہار درد کرتے ہیں تاکہ ہمارے درد ہے, ہمارے دل میں بھی کچھ خروش ہے, اس خروش کو تسکین دینے کے لیے یہاں جمع ہوئے ہیں اور فریاد اور احتجاج کرتے ہیں. بس دعا کرتے ہیں کہ خدایا بحق محمد و آل محمد سب سے پہلے ہمارے مملکت ارضی پاکستان میں اتحاد و اتفاق کو دائم قائم رکھے. جتنے بھی شرور عناصر ہیں ان کی شرارت ان تک وابستہ رکھے, مومنین کو اپنے امن و امان میں رکھیں. خدایا پروردگارا جو جاہل نااہل غافل سیاست مدار ہیں انہیں علم انہیں بیداری عنایت کریں, اور امنیت اور تمام عالم اسلام میں جہاں سوریہ ہے, جہاں عراق ہے, جہاں افغانستان ہے, اور خصوصاً پاکستان میں ایک ایسی امن قائم ہو تاکہ ہم بھی آرام سے وہاں گزریں, وہاں سے نکلیں, وہاں سے رہیں, اپنی زندگی آرام سے بسر کریں. کچھ ہی باتیں تھا, میں بہت معذرت چاہتا ہوں, کچھ تکلیف تھا, عرضہ بھی تھا, مجھے بیماری کی وجہ سے بیان نہیں کر سکا. ایک درد دل تھا اور یہ ایک احتجاج تھا. آواز مومن کے ساتھ ہم آواز اٹھے, اپنے برادر گرامی آغا راجر ناصر عباس کی آواز سے ہم آواز اٹھے تاکہ مظلوم کی آواز دنیا کے کونے کونے تک پہنچائیں. اسی وجہ سے ہم نے شرکت کی. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہے ہماری دستگاہ کربلا کربلا, ہم کا سیدھا راستہ کربلا کربلا, اسوہ رسول ہے, ہمارا وہ اصول ہے, اسوہ رسول ہے, ہمارا وہ اصول ہے, وہ اسوہ رسول ہے. ہمارا وہ اصول ہے. نعرہ
قبلہ کی صحت اور سلامت